کچرا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا اس طرح سے نہ ہونا کہ چیزیں ریسائیکل نہ ہو، کیا اسلام آباد کو ہم ایک کلین اینڈ گرین بالکل کہ صفائی کا ہمارا، جیسا بھی ہم نے سنا کہ سی ڈی اے جرمانے بھی لگانے جا رہے، تو کیا پہلے ایسے آئیڈیاز یا اس طرح کی چیزوں پہ کام کیوں نہیں ہوا کہ شہر جو اتنی زیادہ آلودگی اور پلاسٹک کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ایک صاف ستھرا اسلام آباد کو ایگزامپل کے طور پر ہم بنائیں، پھر باقی سٹی اس کو ریپلیکیٹ کریں؟ تو اس کے حوالے سے سی ڈی اے کیا کام کرے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یا ریسائکلنگ کو لے کر؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے سی ڈی اے کی پوری ایک ڈائریکٹریٹ موجود ہے، وہ اس پہ ایک پراپر کام ہو رہا ہے پلانڈ طریقے سے. آپ کے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھایا جاتا ہے اور پراپر اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے، اس کے لیے جگہ مختص کی جاتی ہے اور ایک طریقے سے ایک یہ کام ہوتا ہے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے شہروں کے لیے، دوسرے صوبوں کے لیے مثال قائم کرنی ہے، تو جب آپ اور ہم گاؤں سے آتے ہیں، دوسری جگہوں سے آتے ہیں، تو ہمارے لیے کیپٹل تب بھی بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اب ہم جاپان کی سطح تک جائیں کہ جہاں پہ ہم سڑکوں پہ ننگے پاؤں بھی یا سفید جرابوں میں نکلے اور ہمیں پاؤں بالکل صاف ستھرے ہوں، اس کے لیے اگر حکومت کا نمائندہ آپ تک گھر تک کچرا اٹھانے نہیں آتا، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم سڑکوں پہ تھوکیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنی گاڑی سے ہم کچرا باہر پھینکیں. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا کچرا اور مٹی اٹھا کے باہر پھینک دیں. اپنے جو عمارتی ملبہ ہے وہ پراپر ڈسپوز آف نہ کریں، وہ پڑا رہے کہ کون آئے گا اس کو صحیح کرے گا. تو یہ آپ کی میری اپنی بھی کنٹریبیوشن اس میں میٹر کر رہی ہے، میری اور آپ کی سوچ بھی میٹر کر رہی ہے. تو اس کے لیے حکومتی سطح پہ تو کام ہو رہا ہے. جہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ کی بات ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، ایم سی آئی کی، تو یہ مل کے اداروں کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. اب جب آپ نے کہا نا پہلے کیوں نہیں کام ہوتا تھا یا پہلے چالان کیوں نہیں دیے جاتے تھے اور اب کیوں ہوتا ہے، تو اس میں جو سفارش سسٹم ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں اور مجھے بولیں گے کہ اچھا چالان نہیں کرنا. میں نے اپنے گھر کا جو نالے کا رخ ہے گندے پانی کا وہ نکال دیا مین نالے میں، تو وہ تو غلط ہے کیونکہ سی ڈی اے نے آپ کو نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو آپ چپکے سے نکال دیں گے اور جب سی ڈی اے وہ توڑنے آئے گا یا آپ کو چالان کرے گا تو پھر آپ 3-4 نمبر گھمائیں گے. تو یہ رویہ غلط ہے. تو آس پاس کی جو کمیونٹی ہے اس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد میں آپ کے میرے خیال سے بچپن کے دن ہوں گے جب یہ ایسا کہا جاتا ہوگا یا بیفور دیٹ کہ جب پانی بہتا تھا تو لوگ کہتے تھے ہم اس میں مچھلیاں پکڑتے تھے. بڑا ایک عام سا کنسیپٹ ہے. آپ کسی بھی بزرگ سے بات کریں، پرانے کسی اسلام آباد کے رہنے باسی سے بات کریں، تو وہ آپ کو یہ بات کہے گا. شہریوں کی طرف سے ہمیں بڑا یہ رسپانس آتا ہے. تو آپ نے تب کیوں نہیں روکا جب آپ کسی ایسے سیکٹر میں اور کسی ایسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں اور وہ نالوں کا آپ نے اپنے گھروں کی جو گندگی کے جو نالیاں بنائی ہیں ان کا نکاس ان نالوں کی طرف کر دیا. جو آپ کے انڈسٹریز تھی آپ نے ان کو دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ وہاں پہ نالوں کا رخ کر رہے تھے، تو آپ نے تب کیوں نہیں روکا؟ یہ ایک کمیونٹی ہے جس کی کمپلینٹس جانی چاہیے تھی. یہ اسی طرح ہے جیسے بہت ساری آپ کہتے ہیں ہمارے گھر کے باہر کچرا پڑا ہے، کال کرتے ہیں اور آ کے سی ڈی اے والے کچرا اٹھا لیتے ہیں، پانی کا ٹینکر منگوا لیتے ہیں. تو یہ آپ کو بھی کال کر کے اپنی ایک رسپانسبلٹی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. اب اگر ایسا ہو گیا اور جو بھی غلطی ہوگی اس کی تصحیح ہو رہی ہے، اور اگر تصحیح ہو رہی ہے اس پہ حکومت کام کر رہی ہے، اور جب ادارے کے جو افراد آپ کے پاس آتے ہیں، سٹاف آتا ہے، تو بھی چاہیے آپ کو کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، چاہے انکروچمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صفائی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ درختوں کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہو، چاہے کسی بھی طرح سے اس میں کمیونٹی سروس اور آپ کا ماحول انوالو ہے. تو آپ نے جو اب اگر کر رہی ہے حکومت اس کو تیزی کے ساتھ کری، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا، اب اس میں بہت شفافیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس میں آپ نے تعاون بھی کرنا ہے.